رانا صاحب، کیا یہ واقعی معمول کا عمل ہے؟ کیونکہ ابھی تک وجوہات سامنے نہیں آ سکی کہ ڈاکٹرز نے کن وجوہات کو بنیاد بنا کر استعفے دیے ہیں جو منظور کر لیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں یا سر، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی کبھی کوئی کرائسس ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو کچھ ڈاکٹرز کے گروپ ایسے ہیں، میں سارے ڈاکٹرز نے کہہ رہا کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو ہڑتال پہ آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی معاملے پہ ہڑتال پہ آ جاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو سارا کچھ اس وقت ہی یاد کیوں آتا ہے جب پوری قوم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی مسئلہ یا مسائل سامنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسا ہوا ہے، موجودہ حکومت میں دیکھیں تو جتنی سہولتیں اس کرونا اور کرونا سے پہلے ڈاکٹرز کو ملی ہیں، میری بات سے کوئی اتفاق کریں یا نہ کریں، ینگ ڈاکٹرز سے اختلاف کریں یا جو بھی سمجھیں، اتنی سہولتیں پہلے نہیں ملی تھیں۔ اب ڈاکٹرز کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور جس طرح جن ڈاکٹرز نے استعفے دیے پچھلے دنوں، جس کا بڑا ایک شور مچا، ان میں سے تو کسی ایک ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن ینگ ڈاکٹرز نے ایک پریس کانفرنس کر دی۔ اب معاملہ بالکل کسی اور طرف جا رہا ہے۔ لگتا ہے اس طرح ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کے کسی گروپس کو کوئی اور لیڈ کر رہا ہے، کسی اور طرف سے انہیں ہدایات ملتی ہیں، اور جہاں سے انہیں ہدایات ملتی ہیں وہ ہدایات حکومت کے خلاف کم ہوتی ہیں، عوام کے خلاف زیادہ ہوتی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ان حالات میں اگر کسی کو کوئی تکلیف تھی تو اس کا حل بھی ہو رہا تھا، اس کو سہولت بھی مل رہی تھی، پوری قوم ڈاکٹرز کو سلوٹ کرتی تھی۔ کیا یہ پہلے کبھی ہوا تھا؟ پی آئی سی کے معاملے میں سارا پاکستان، تمام سیاسی جماعتیں ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے بعد موجودہ حالات میں کس شخص نے جا کے ڈاکٹرز کو سلوٹ نہیں کیا؟ جتنی تنخواہیں، جتنے مراعات ملیں، اس کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر چھوڑ کے جاتا ہے، اور چھوڑ کے جانے کے بعد اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہی جاب کرتا ہے اور زیادہ پیسے لے کے کرتا ہے، تو پھر اس کی میں سمجھتا ہوں زیادتی بھی ہے اس وقت میں جب ضرورت ہے پوری قوم کو۔ تو یہ تو اصل حقائق تو چونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بتائیں گے، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن یہی ہے کہ جن ڈاکٹرز نے چھوڑا ہے ان میں کوئی کورونا کی وجوہات نہیں ہے۔ صحیح، اگر کرونا کی وجوہات ہوتی تو آج وہ بھی سیاست میں کسی نہ کسی جگہ نظر آتے، مگر ان کے چھوڑنے کو کرونا کی وجوہات بنانے کے لیے جہاں کچھ ڈاکٹرز متحرک ہیں، وہاں پر کچھ سیاسی جماعتیں بھی متحرک ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ، وجہ کیا بنی ہے؟ اگر تو یہ معمول کی کارروائی ہے تو کیا ماضی میں بھی اتنی بڑی تعداد میں استعفے پہلے آئے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ وائی ڈی اے یہ کیوں کلیم کر رہی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ کیا وائی ڈی اے اس واقعے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، اگر تو وائی ڈی اے کا کوئی لیڈر ریزائن کر دیتا تو واقعی پریشانی والی بات ہوتی۔ لیڈروں میں سے تو کسی نے ریزائن نہیں کیا، اس لیے اس کو اپنے اس پہ کریڈٹ لینے کے لیے ایک صرف سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جتنے 48 کے 48 ڈاکٹرز ہیں ان کے ایک ایک کے کیس کو میں نے خود دیکھا، اور ان میں سے کچھ ڈاکٹرز چھوڑ کے اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ گریجویشن جوائن کر لی ہے، کچھ ڈاکٹرز اس لیے چھوڑ گئے ہیں کہ ان کو کنسلٹنٹ کی پوسٹ مل گئی ہے۔ یہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ جب ہم ریکوزیشن بھیج دیتے ہیں نا پبلک سروس کمیشن کو، جس طرح اس وقت 2000 ڈاکٹرز کی ریکوزیشن پبلک سروس میں گئی ہوئی ہے، اور تقریباً 1000 ڈاکٹر جو ہے وہ سلیکٹ ہو کے آ گیا ہے جن کی اب تعینات ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈاکٹر جس نے ریزائن کر کے اس کو پرماننٹ پوسٹ مل کے اس کی کہیں اور پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو یہ ریزگنیشنز جو ہیں یہ فروری کے مہینے سے شروع ہو کے، تب تو ابھی کرونا نہیں آیا تھا، مارچ، اپریل، مئی، جون کے مہینے تک جو ریزگنیشنز ہوئیں وہ ساری اکٹھی کر کے 48 تھی۔ ہر مہینے 8-10 ڈاکٹرز ریزائن کرتے ہیں، بیکاز اگر انہوں نے پوسٹ گریجویشن کرنی ہے یا انہوں نے کوئی اور ان کو اچھی نوکری مل گئی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ کچی نوکری ہوتی ہے، سوائے ایک ڈاکٹر کے دیر از اونلی ون ڈاکٹر جس نے اپنی پرماننٹ پوسٹ چھوڑی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بہتر ایمولومنٹس پہ نوکری مل جاتی ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب جو باقی 47 کے 47 ایڈ ہاک ڈاکٹرز تھے، اور یہ ایڈ ہاک کی جو نوکری ہوتی ہے صرف 1 سال کی ہوتی ہے، اور ٹل دا ٹائم یو ہیو ریگولر انکمبنٹ کمنگ ان، یعنی جو پبلک سروس کمیشن کے جب سلیکٹیز آئیں گے تو جتنے ایڈ ہاک پہ ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ویسے بھی فارغ کر دیں گے۔ دوسری بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں، جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، الحمدللہ پنجاب نے بہت کامیابی سے اس وبا پہ اس وقت قابو پایا، اور اللہ کی بہت بڑی ہمارے پہ مہربانی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا میں دیکھیں تو اس وقت دہلی کا جو حال ہے، الحمد
الحمدللہ ایسے کوئی حالات جو ہیں، لاہور جو ہماری ایک ایپی سینٹر تھا اس میں ایسی کوئی بات ڈیولپ نہیں ہوئی. اس دورانیہ میں ہم لوگوں نے 1300 ڈاکٹرز رکھے بھی ہیں. یعنی آپ 48 ڈاکٹرز کو بار بار یہ خبر بنا رہے ہیں. غلطی صرف ایک ضرور ہوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے کہ اس 4-5 مہینے کے اندر جن جن لوگوں نے ریزگنیشنز دی تھی، بجائے ساتھ ساتھ ان کی نوٹیفیکیشن کرنے کے، انہوں نے کیا کیا کہ جب اکٹھی ہوئی تو 48 کی 48 اکٹھی کر دی. ورنہ تو یہ 5 مہینے سے ریزگنیشنز چل رہی تھی اور یہ ہر مہینے ہوتی ہیں. اس لیے میں اس کو معمول کی بات کہتی ہوں. صحیح ڈاکٹر صاحبہ، یہ